اور اس کی تیسری آیت ہے 26واں پارہ سورۃ الحجرات. 2 سورتوں پر مشتمل ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت. اس میں صرف 2 رکوع ہے. اس کے دوسرے رکوع کی تیسری آیت اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس. اور یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی پہلے وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو اگلی بات جو میں بتانا چاہوں گا سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مکہ شریف جب فتح ہو گیا، خانہ کعبہ میں رکھے گئے بت سارے توڑ دیے گئے، گرا دیے گئے، نماز کا وقت آیا. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو. سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اذان دینے کے لیے جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے اذان دی تو کچھ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. مکہ فتح ہوا، پہلی نماز کا وقت آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ اذان دو خانہ کعبہ کی چھت پر. تو کافر آپس میں حضرت بلال کی اذان سن کر گفتگو کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک کافر بولا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کے لیے اس کالے سیاہ کوے کے علاوہ اور کوئی ملا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہوئے یہ جملہ انہوں نے بولا اور یہ فقرہ کسا کہ کیا اس کالے سیاہ کوے کے علاوہ محمد ابن عبداللہ کو کوئی اذان دینے کے لیے ملا نہیں ہے جو انہوں نے اس کو اذان دینے کو کہا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے بولا ہے؟ کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے جملے کسے. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے میں تو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو اللہ اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے سے بتا دے گا کہ ہم لوگوں نے کیا بات کی ہے. میں تو کچھ نہیں کہتا. ابھی یہ گفتگو کر کے فارغ نہ ہوئے تھے کہ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ ساری گفتگو بیان کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام بھی پہنچایا. یہ جو آیت کریمہ جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور کرنے والا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آدمی بھیجے کہ وہاں آدمی بیٹھے ہوئے ان کو ادھر بلا کے لے آؤ. یہ 3-4 حضرات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ تم نے کیا اس طرح کی بیہودہ گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل صحیح، ہم نے اس طرح کی گفتگو کی ہے. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس بیہودہ گفتگو کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی ہے. یہ آیت کا خلاصہ تم سن لو.
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے، جہاں بھر کے لوگوں، کان کھول کے سن لو۔ اس دور کے انسان، آج کے انسان، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں اللہ کا پیغام ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں۔ اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے قرآن مجید جو نازل فرمایا، کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی مختلف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کو جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کبھی تو صرف کافروں سے خطاب کرتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ساری انسانیت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے، گویا پیغام الہی ہے انسانیت کے نام۔ آج بھی وہ پیغام اسی طرح تازہ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تازہ تھا آج کے لوگوں کے لیے، اور قیامت تک کے صبح کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام اسی طرح تر و تازہ ہے، رہے گا جس طرح آج تر و تازہ ہے اور کل 1400 سال پہلے تر و تازہ تھا، اس دور کے انسانوں کے لیے تھا۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے جہاں بھر کے لوگوں، افریقہ کے رہنے والے ہو، امریکہ کے رہنے والے ہو، کینیڈا کے رہنے والے ہو، کہ آسٹریلیا کے رہنے والے ہو، میڈل ایسٹ کے ہو، یا پھر تم یورپ کے ہو، چاہے ایشیا کے ہو، دنیا کے جس خطے میں تم رہتے ہو، اگر انسان ہو تو میرا یہ پیغام تمہارے نام ہے، سننا۔ کیا پیغام ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ ماں کا نام حوا ہے اور باپ کا نام آدم ہے۔ تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو، اولاد حوا ہو، تمہاری اماں ایک ہے، تمہارے ابا ایک ہے۔ رنگ و نسل، قوم، قبیلہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں معیار فضیلت نہیں ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی اور کلر کا ہے، یہ اللہ کے یہاں معیار فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ 21واں سپارہ ہے، اور اس کا 6واں رکوع ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو ایک ہی جیسے پانی سے بنایا، اختلاف السنتکم و الوانکم، لیکن پھر اللہ نے اس پانی پر اپنی قدرت کا اور اپنی کاریگری کا نظام چلایا، تو کسی کو اللہ نے کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو لال بنا دیا، کسی کو پیلا بنا دیا۔ پانی ایک جیسا ہے، ایک رنگ کا پانی ہے، لیکن اس پانی سے پیدا ہونے والے انسانوں کے رنگت مختلف ہے، اور اسی میں سے کسی کو عربی بولنے والا، کسی کو فارسی بولنے والا، کسی کو اردو بولنے والا، اور کسی کو دنیا کی 4200 زبانوں میں سے مختلف زبان بولنے والا بنا دیا۔
تقریباً دنیا میں اس وقت 4200 زبانیں بولی جاتی ہیں جو مینلی گنی جاتی ہیں. ان زبانوں کا بولنے والا بھی بنا دیا، ان رنگوں کا بھی بنا دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ضرور ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ معیار فضیلت نہیں ہے کہ جس کا رنگ لال ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کا رنگ سفید ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کا رنگ کالا ہوگا، جس کا رنگ پیلا ہوگا وہ گھٹیا انسان ہوگا. اللہ کے یہاں یہ معیار فضیلت رنگوں میں نہیں ہے، زبانوں میں نہیں ہے، اور نہیں قوم اور قبیلے میں ہے. قوم اور قبیلے میں نے اس لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. محمد بلال اس قوم میں بھی ہے، محمد بلال اس قوم میں بھی ہے، اور محمد بلال اس قوم میں بھی ہے، محمد بلال اس قوم میں بھی ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ سارے بلالوں کے ابا کا نام ابراہیم ہے. اب کوئی آدمی آ کر کہتا ہے محمد بلال بن ابراہیم نے یہ جملہ کہا، تو بھائی محمد بلال ابن ابراہیم بہت ہیں، کون سا محمد بلال ابراہیم؟ تو وہ کہے گا وہ جو گجراتی ہے، وہ جو بنگالی ہے، وہ جو پاکستانی ہے، وہ جو پٹھان ہے، وہ جو پنجابی ہے، وہ جو فلاں قبیلے کا ہے، وہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا، فلاں علاقے کا. تو یہ پہچان کے لیے میں نے یہ ساری تفریق رکھی ہے. میرے یہاں یہ چیزیں معیار فضیلت نہیں. غور سے سنیے گا، میرے یہاں یہ چیز معیار ہے کہ اس کی وجہ سے کہ بھائی پاکستان کا رہنے والا ہے یا ہندوستان کا رہنے والا ہے یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے یا آسٹریلیا اور جاپان کا رہنے والا ہے، اس لیے اس کے نمبر 1 ہوں گے، اور جو ہے افریقہ کے علاقوں کا رہنے والا ہے اس کے نمبر 2 ہوں گے. یہ معیار فضیلت ہمارے یہاں ہے نہیں. یہ ایک پہچان ہے، صرف ایک پہچان ہے، تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کون کون سے قبیلے کا ہے، کون کون سے خاندان کا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا والوں نے تم نے معیار فضیلت بنا رکھے ہیں، حالانکہ میرے یہاں یہ معیار فضیلت نہیں ہے. آخرت میں یہ معیار فضیلت نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ معیار فضیلت نہیں. تو پھر اللہ آپ کے یہاں معیار فضیلت ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک انسان، ایک باپ اور ایک ماں سے تم لوگوں کو بنایا ہے. باپ تمہارا ابا ہے، ماں تمہاری حوا ہے، اور تم سب اس کی اولاد ہو. جب تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو رنگوں کی وجہ سے میں تمہیں کیوں فضیلت دوں؟ نسلوں کی وجہ سے میں تمہیں کیوں فضیلت دوں؟ علاقہ کی وجہ سے میں تمہیں کیوں فضیلت دوں؟ سارے ایک جگہ تو رہ نہیں سکتے، سارے ایک علاقے میں رہ نہیں سکتے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں معیار فضیلت نہیں بن سکتی ہے. معیار فضیلت میرے یہاں کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے یہاں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ بزرگ، میرے یہاں سب سے بڑا شریف انسان وہ ہے، سب سے زیادہ میرا قریب وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہی انسان میرے یہاں سب سے زیادہ معزز، محترم ہوگا، مکرم ہوگا، چاہے وہ کسی علاقے کا ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چلتے ہوئے میں ایک واقعہ ذہن میں آیا تو بتا دوں. غیر منقسم ہندوستان کی ایک بہت عظیم شخصیت تھی، بہت بڑے مفتی تھے، دنیا ان کو مفتی اعظم کے نام سے یاد کرتے تھے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، بہت زندگی بھر انہوں نے حدیث پاک پڑھائی، بڑے بڑے ان کے نامور شاگرد ہیں. انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت اقدس حضرت مولانا
اسلام الحق صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم بری کے، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم بری کے شیخ الحدیث صاحب تھے، وہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت سجدے کی حالت میں 27 رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ رمضان المبارک تھی، 27ویں تاریخ تھی، تہجد کا وقت تھا اور حالت سجدے کی تھی، سجدے میں انتقال ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ان کی قبر مدینہ طیبہ میں ہے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ اس قبر کو کھودنے والوں میں اور اس قبر کو ٹھیک کرنے والوں میں اور ان کی قبر میں اترنے والوں میں جن حضرات کے وجود پر، جن کے کپڑے پر مٹی لگی تھی، وہ مٹی والا کپڑا جب وہ واپس اپنے کمرے میں جا کر انہوں نے خالی کیا، باہر گئے اور جب واپس آئے تو کمرہ خوشبو سے معطر تھا۔ انہوں نے کہا یار ہم ہی کمرہ چھوڑ کے گئے، کوئی خوشبو تو لگائی نہیں، یہ کیسے عجیب خوشبو آتی؟ انہوں نے پتہ لگایا تو اس کپڑے سے خوشبو آتی ہے اور اس کپڑے میں بھی خاص اس جگہ پر جہاں مٹی لگی ہوئی تھی اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور وہ کپڑا پھر انہوں نے دھویا نہیں، وہ کپڑا لے آئے اور یہاں لائے، یہاں سونگایا۔ بہت سارے انسانوں نے سونگا اور سب نے کہا کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو کبھی زندگی میں ہم نے سونگی نہیں۔ ان کے پیر کی بات کر رہا ہوں، ان کے استاد کی بات کر رہا ہوں، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم گزرے، بڑے شیخ الحدیث گزرے اور بہت بڑے مفتی گزرے۔ ان کی فتاوی کی کتاب چھپی ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کفایت المفتی، کئی جلدوں میں ہے کفایت المفتی۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فتاوی اس قدر ٹھوس ہے اور اس قدر مضبوط ہے کہ آج بھی علماء کرام کے پاس جب مسئلے آتے ہیں تو علماء کرام مراجعت کے لیے اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس کتاب میں چیک کرتے ہیں اور اس میں جو فتویٰ ہوتا ہے اس فتوے کو نقل کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہ کتاب ہے ہماری لائبریری میں، کفایت المفتی۔ تو بڑے لوگوں کے لیے بڑی کتابیں بھی لکھی اور چھوٹے لوگوں کے لیے یعنی سادہ لو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں جس کا نام ہے تعلیم الاسلام۔ ہم نے بچپن سے تعلیم الاسلام پڑھی ہے، بچپن سے پڑھی ہے اور آج تک ہندوستان کے مدارس میں آج بھی وہ کتاب داخل ہے، انگلینڈ کے بہت سارے مدارس میں وہ کتاب داخل ہے، اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور اس کو پڑھاتے ہیں۔ تعلیم الاسلام 4 جلدوں میں اور زبردست کتاب ہے، سوال و جواب کی شکل میں۔ پہلا سوال آج بھی مجھے یاد ہے، آج سے میں نے تقریباً اس کو، اب میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی تیری عمر کا پتہ لگ گیا، تقریباً آج سے اس کو 55 ایئرس پہلے میں نے پڑھی تھی، اس کو 55 ایئرس پہلے وہ کتاب۔ تم کون ہو، سوال تم کون ہو یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب اسلام۔ اور پھر اسلام کیا سکھاتا ہے؟ پھر آگے یہ ہے، پھر عقیدے ہے، پھر اللہ کی عقیدے، پھر اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبیوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اس کے جو موٹے موٹے احکام تھے انہوں نے سوال و جواب کی شکل میں، انتہائی مختصر سوال انتہائی مختصر جواب، اس شکل میں انہوں نے اس کتاب کو تعلیم الاسلام پہلی جلد کو شروع کیا۔ پھر وضو اور نماز، طہارت، وضو، نماز، بہت لاجواب کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر لائبریری میں، ہر گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے۔ اگر اس گھر میں وہ کتاب رکھی جائے یقین کیجئے کہ وہ گھر آدھا مفتی ہوتا ہے، آدھا مفتی کہلاتا ہے۔
اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر آپ کو نماز اور پاکیزگی کے مسائل میں کسی مولانا صاحب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کتاب کو دیکھ لیجئے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. تعلیم الاسلام اس کتاب کا نام ہے. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے نائی تھے. نائی پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ نائی بولتے ہیں، حجام بولتے ہیں. خاندان کے اعتبار سے نائی تھے، لیکن ان کے مجلس میں بڑے بڑے سید ان کے جوتے سیدھا کرتے تھے. بڑے بڑے سید ان کے جوتے سیدھا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد تھے ان کا لوٹا پکڑ کر، ان کے مسواک پکڑ کر، ان کا تکیہ پکڑ کر ان کے پیچھے چلنے کو اور ان کے جوتے پکڑ کر پیچھے چلنے کو فخر محسوس کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کا ہندوستان پر، جن کا انگریزوں سے جان چھڑانے پر امت کے گردن پر بہت بڑا احسان ہے. اسیر مالٹا ان کو کہتے ہیں، کہ انگریزوں نے پکڑ کر ان کو مالٹا بیچ دیا تھا اور مالٹا میں قید میں رہے تھے. اور ان کے شاگرد رشید ہیں. ان شاگرد رشید میں ایک شاگرد رشید حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں. حضرت پر کوئی مقدمہ نہیں تھا شیخ العرب والعجم پر، حضرت کے پیر پر تھا، حضرت کے استاد پر تھا مقدمہ. انہوں نے کہا تم حضرت کو مالٹا بھیج رہے ہو، میں بھی حضرت کے ساتھ جاتا ہوں. انگریزوں نے کہا تو بھی چل. ان کو بھی قیدی بنا لیا اور ان کو بھی لے آئے. اور مالٹا میں آپ کو پتہ ہے جب سردی ہوتی ہے تو سخت قسم کی سردی ہوتی ہے یورپ میں جو ہے، تو سخت سردی کے زمانے میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیر و مرشد کی بے حد خدمت کرتے تھے. خدمت کے لیے تو آئے تھے جیل میں. کہتے ہیں کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کے انتقال کے بعد جب حضرت کو تختہ غسل پر لٹایا گیا اور کپڑے ہٹائے گئے اوپر سے، تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کے قریب ایک بہت بڑا گول سا داغ تھا، گول داغ. غسل دینے والے بھی حیران، ان کے شاگرد کا ایک مجمع وہاں جمع ہے، وہ بھی حیران ہے کہ حضرت کو یہ زخم کہاں سے لگا ہے. ادھر بھی ایک دوسرے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کو یہ سینے کے پاس یہ گول داغ ہے، یہ گول داغ کس چیز کا ہے؟ تو حضرت کے ایک شاگرد نے بتایا کہ میں نے حضرت سے حیات میں پوچھا تھا، ایک دفعہ دیکھ لیا تھا، تو میں نے حضرت کو یہ پوچھا یہ داغ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ داغ ہے کہ جب رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم جب اسیر مالٹا تھے اور مالٹا کی قید میں تھے، اور پھر ٹھنڈی کا زمانہ تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیٹر کی فیسلٹیز نہیں تھی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد بہت بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو حضرت کو ٹھنڈے پانی سے جو ہے وضو کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو ساری رات جب حضرت آرام کرنے کے لیے جاتے تھے تو میں پانی کو لوٹے میں بھر کر اپنے سینے پر رکھ کر ساری رات گزارا کرتا تھا. ساری رات میں اپنے سینے پر اس لوٹے کو رکھتا. میرے باڈی کی ہیٹ سے اور باڈی کی گرمی سے پانی اس قدر گرم ہو جاتا تھا کہ اسے ہم ٹھنڈا نہیں کہہ سکتے، اور اسے حضرت وضو فرماتے تھے اور اسے حضرت استنجا فرماتے تھے. تو چونکہ یہ روزانہ کا معمول تھا میرے باڈی پر رکھنے کا، اس لیے اس چیز کے رکھنے کی وجہ سے میرے بدن پر یہ گول نما سا داغ بن گیا ہے، ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ وہ داغ ہے کہ جس کو میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پانی گرم کرنے کے لیے لوٹے کی شکل میں رکھتا تھا اپنے سینے پر. تو حضرت مولانا سید شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت بڑی عزت، فضیلت، مقام عطا کیا تھا
سیاسی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے وہ نائی تھے، لیکن میں نے بتایا کہ ان کے پیچھے سید چلتے تھے اور سید ان کی ڈیوٹی اٹھانے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد تھے حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسب اور حسب کے اعتبار سے وہ موچی تھے۔ موچی جانتے ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ موچی جوتی سیتے ہیں، چمڑا سیتے ہیں، اس کو موچی بولتے ہیں۔ نسب حسب کے اعتبار سے وہ موچی تھے، لیکن اتنے بڑے عالم تھے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سید حضرات ان کے پیچھے چلنے کو اور ان کی ڈیوٹی اٹھانے کو فخر محسوس ہوتا۔ تو بتانا قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دیکھو یہ حسب نسب تمہارے لیے شاید دنیا میں اونچ نیچ کا ذریعہ بن جائے، بڑے اور چھوٹے ہونے کا ذریعہ بن جائے، عزت دار اور ذلیل ہونے کا ذریعہ بن جائے، شاید تم دنیا والوں اس میں تفریق کرو کہ ہم اونچی نسل کے ہیں، اونچی حسب نسب کے ہیں اس لیے ہم اچھے ہیں، اور فلاں نیچی نسل کا ہے، نیچی ذات کا ہے اس لیے وہ چھوٹا ہے، وہ جو ہے کمزور ہے۔ فرمایا تم دنیا والے سمجھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن مجید کا 26واں سپارہ سورۃ الحجرات، اور سورۃ الحجرات 2 رکوع پر مشتمل، اس کے دوسرے رکوع کی 3ری آیت ہے۔ اللہ فرماتے میرے یہاں حسب نسب کوئی چیز نہیں ہے، حسب نسب صرف پہچان کے لیے میں نے بنائی ہے، میرے یہاں اگر کوئی چیز ہے وہ ہے تقوی، جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا میری نگاہ میں اس کا اتنا مقام ہوگا اور میرے نگاہ میں اس کی اتنی عزت ہوگی۔ ان اکرمکم، اکرمکم سب سے زیادہ معزز، اکرم افضل کا صیغہ ہے، افضل التفضیل کا، کہ میرے یہاں مقام درجہ کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ آدمی سب سے بڑا ہے اتقاکم، جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اس لیے اے قریش کے لوگوں، اے قریشیوں، اے وہ لوگوں جنہیں اپنے حسب نسب پر بڑا فخر ہے، اور آج حضرت بلال کو میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو اے بلال، تو تم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا۔ جب قریشیوں نے طعنہ دیا، جب حضرت بلال کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دو چڑھ کر، تو قریش کے عزت دار لوگ کہنے لگے کہ اس رسول اللہ کو اس کالے کوے سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا جس کو کہا کہ اوپر چڑھ کے اذان دو۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ کالے گورے کی تمیز اور اس کے درمیان حسب نسب کی فضیلت دنیا میں تمہارے یہاں ہوگی، میرے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میرے یہاں تقوی دیکھتے ہیں، اور بلال تقوی والا ہے، لہذا تم لوگوں سے جن میں تقوی نہیں ہے اور جن میں ایمان نہیں ہے، بلال تم سے لاکھوں گنا بہتر ہے، لاکھوں گنا بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ حضرت بلال کے حوالے سے لکھا ہے، میں یہ بات کرنا نہیں ہے، میں نے تو آج دوسری طرف جانا ہے، میں چلتا ہوا یہ واقعہ ذہن میں آیا بیان کرتا چلوں کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معراج شریف میں تشریف لے گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جنت کے فرشتے، سارے آسمانوں کے فرشتے ملنے کے لیے آئے، سارے آسمانوں کی حوریں ملنے کے لیے آئی، آسمان میں جو کچھ تھا وہ سب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے آسمان کا ایک ایک فرشتہ آ کر مل رہا، اور مسکرا کر مل رہا، ہنس کر مل رہا۔ درمیان میں ایک اور حدیث بتا دوں، سارے آسمان کے فرشتے مل رہے ہیں، خوشی خوشی مل رہے ہیں، ایک فرشتہ تمام فرشتوں میں وہ تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے مل تو رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر ہنسی نہیں ہے، وہ مسکرایا نہیں ہے۔ صحیح حدیث شریف میں واقعہ ملتا ہے کہ
کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے فرشتوں سے مل رہے ہیں، سارے مسکرا کر مل رہے ہیں. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو کہ مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ کی طرح ہے، صدقہ ہے. پیسے کا ایک صدقہ ہے، اسی طرح اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اس لیے کبھی ملو تو مسکرا کر مل لیا کرو، آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیا کرو، زبان پہ تھوڑا سا اسمائل، تھوڑی سی مسکراہٹ لے کر آ جاؤ. اتنا کام تم نے کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اس طرح مل رہے ہو جیسے تمہارے اوپر غموں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر کوئی بہت بڑا تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے. ہاں تمہاری پریشانی آئی ہوگی، وہ تمہارے ساتھ تم رکھو اپنی پریشانی کو، لیکن جب کسی مسلمان بھائی کا آمنا سامنا ہو اور اس سے ملاقات کا موقع ملے تو چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ. تمہارا کام مسکراہٹ لانا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دینا اللہ کا کام ہے. اور ملاقات کر لیا کرو، جپی مار کے، جپی بات میں مارنا. پہلے السلام علیکم ہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہے، پھر تیسرا درجہ جپی مارنے کا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو کام تیسرے نمبر پر کرنے کا ہے وہ پہلے نمبر پر کرتے ہیں، جو سب سے اخیر میں کرنے کا ہے وہ پہلے نمبر پر کرتے ہیں، جپی پہلے مارتے ہیں. یہ کام تیسرے درجے کا ہے. دوسرے درجے کا کام ملاقات کرانا ہے، لیکن سب سے پہلے درجے کا کام ہے اپنے بھائی سے مسکرا کر مل کر اسے سلام پیش کرنا، سلام کرنا، السلام علیکم. یہ پہلے درجے کا کام. سلام علیکم کیا، تم نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی، اس نے جواب میں تمہارے لیے رحمت کی دعا کی، سلامتی کی دعا کی، برکت کی دعا کی. اور پھر اس کے بعد تم آپس میں ہاتھ ملاؤ، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرو. ایک ہاتھ سے مصافحہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شریفہ دونوں ہاتھوں سے ملاقات کرنے کی تھی. دونوں ہاتھوں سے ملاقات کرو اور ایک دعا پڑھ لو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے. نہیں عربی میں آتا تو اردو میں کہہ دو ملاقات کے وقت کہ اللہ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. فرمایا تمہارے ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہ تمہارے ہاتھ کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں. تو مسکرا کر مل لیا کرو. سارے فرشتے جب آئے تو مسکرا کر مل رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے. ایک فرشتہ ہے جو مسکراتا نہیں ہے. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تعجب ہوا، وہ تعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ کیا بات ہے. سارے فرشتے نے تو ہنس ہنس کے ملے ہیں، لیکن ایک فرشتہ ہے جو ہنس کر نہیں ملا. جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کیوں مجھ سے ملے ہیں تو مجھ سے مسکرا کر نہیں مل رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پتا ہے تو بتا دیجئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتا ہے میری ٹیم میں کون کون آدمی کیسے کیسے ہیں اور کیا کیا اس کا نام ہے اور کیا کیا اس کا کام ہے. سید الملائکہ جو ہوئے، فرشتوں کے سردار جو ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا میرے آقا اس نے مسکرایا نہیں اور یہ مسکرائے گا بھی نہیں. نہ یہ مسکرائے ہیں آج اور نہ انہوں نے آئندہ مسکرانا ہے. ایک دفعہ کیا کیوں نہیں مسکرائے گا؟ فرمایا یہ جنت کے داروغہ ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں، اور جہنم کے داروغہ یعنی جہنم کے دربان ہیں. جہنم کے دربان، جہنم پر ان کی ڈیوٹی مقرر ہے اور ان کا نام ہے مالک. کیا نام ہے ان کا؟ جنت کے دربان کا نام تو ہے رضوان. جنت کے دربان کا نام رضوان ہے اور جہنم کے دربان کا نام مالک ہے.
قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں جب جل رہے ہوں گے اور مالک باہر کھڑا ہوگا، تو 25واں سپارہ ہے، اللہ فرماتے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے اور انتہائی تکلیف کے عالم میں ہوں گے تو وہ جن جلا کر مالک سے اعلان کریں گے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے نادو، وہ پکاریں گے یا مالکو، اے مالک، اپنے پروردگار سے کہو ہم بہت مصیبت میں ہیں، ہمیں مارنا ہے تو مار دو، ہمیں موت دینی ہے موت دے دو، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ مالک اس کا نام ہے، جہنم کے دربان کا نام، اور جنت کے دربان کا نام رضوان ہے۔ تو کہا اس کا نام، یہ جو فرشتہ آپ سے ملے ہیں اور مسکراتے نہیں ہیں، یہ ہے جہنم کے دربان، اور جس دن سے اس نے جہنم کو دیکھ لیا ہے ان کے چہروں سے ہنسی اڑ گئی۔ اس دن سے، جس دن سے انہوں نے جہنم اور اس کے جہنم کے اوپر نکلتے ہوئے لپٹتے ہوئے شعلے دیکھ لیے ہیں، اس دن کے بعد سے آج تک مسکرائے نہیں ہیں اور انہوں نے مسکرانا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ کے وہ بندو کہ جس نے جہنم میں نہیں جانا ہے اس نے جہنم کو دیکھ کر مسکرائے نہیں ہے، اور جس کے جہنم میں جانے کا بہت زیادہ احتمال ہے وہ دن رات ہنسی میں مبتلا ہے، وہ دن رات مسکرا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ وہ جس نے جانا نہیں، صرف ڈیوٹی دینی ہے جہنم کی آگ کو ایک دفعہ دیکھ کر پھر ساری زندگی مسکرائے نہیں، اور جسے جہنم میں جانے کا خطرہ بھی ہے اور جس سے ایسے گناہوں کی وجہ سے شاید جہنم میں بھی جا سکتا ہے، وہ صبح شام دن رات مسکراتا رہتا ہے۔ خدا کے واسطے کچھ سوچو۔ تو جب وہ آئے سارے ملنے کے لیے، حوریں بھی آئی، غلمان بھی آئی، ایک انتہائی درجے کی حسین ترین حور تھی، حور انتہائی حسین ترین۔ وہ جب آئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مل رہے اور آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے سب کو کچھ مل رہا ہے، تو مجھے بھی کچھ عطا کیجئے تاکہ مجھے بھی کچھ ملے، میں بھی کچھ لے کر جاؤں آپ کے یہاں سے۔ آپ کی رحمت للعالمین، آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہے اور ہم فرشتوں کا بھی ایک عالم ہے، لہذا آپ ہمیں بھی کچھ عطا کر دیجئے کہ مجھے بھی کچھ مل جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو تیرے کو میں حضرت بلال عطا کرتا ہوں، تیرے مقدر میں حضرت بلال دیتا ہوں۔ تو وہ حور کہنے لگی کیا وہی کالا کلوٹا بلال، وہی اسود بلال، وہی کالا کلوٹا بلال، وہی حبشہ کا بلال، وہ آپ میرے نام اعمال میں دے رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں جنت کی حسین ترین حوروں میں سے ایک ہوں، اس کے لیے بلال کالا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا مجھے بلال پر نہیں افسوس تجھ پر ہے، مجھے بلال پر شک نہیں تجھ پر شک ہے، شاید کل بلال تمہیں دیکھ کر تمہیں لینے سے انکار کر دے، اس لیے کہ بلال میرے عشق میں محبت میں مبتلا ہے، وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا، شاید بلال تمہیں دیکھ لے اور بلال دیکھنے کے بعد کہے ریجیکٹ کر دے تمہیں کہ مجھے منظور نہیں، میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں۔ تو حضرت بلال کو کیا انکار کرے گی؟ بلال تجھے دیکھ کر انکار کر دے۔ تو میں کہہ رہا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا پس منظر یہ کہ حضرت بلال کو جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھیجا، جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، تو اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں میں سے کسی کے منہ سے جملہ نکلا کہ آج اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، میرا باپ آج کا دن دیکھنے سے پہلے مر گیا، اگر آج کا دن وہ زندہ ہوتا تو انہیں یہ برا دن دیکھنے کو ملتا، اچھا ہوا آج کے برا دن دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ دوسرے نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں تھا جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلوا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کر بتایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بلایا، کہا تم نے یہ کہا ہے؟ کہا ہے۔ کہا سنو اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ایک آیت ہے 26 پارے کی، جس میں اللہ
کہ یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کی صبح کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ فرمایا اے انسانوں، میں نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کسی کو بڑے قبیلے کا فرد بنا دیا، کسی کو چھوٹے قبیلے کا فرد بنا دیا، اور چھوٹے قبیلے کا فرد بنا دینے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ محمد بلال نام کا آدمی ہر قبیلے میں ہوتا ہے، اگر تم نے کہا محمد بلال نے کہا تو کون محمد بلال، تو کہہ سکتے ہیں فلاں قبیلے والا، فلاں قبیلے والا، ثقفی ہے اور فلاں علاقے کا ہے، دوسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسدی ہے، اس طرح کر کے قبیلے کے اندر کے فلاں آدمی فلاں قبیلے کا۔ تو پہچان کی وجہ سے میں نے قبیلے مختلف بنائے، بڑے اور چھوٹے، لیکن میرے یہاں یہ معیار فضیلت نہیں، میرے یہاں معیار فضیلت تقویٰ ہے، جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ کے یہاں سب سے معظم، سب سے مکرم، سب سے محترم، سب سے بلند و بالا مرتبہ کس کا ہے؟ اس کا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب ایک آیت تو یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری سورت سنانا چاہتا ہوں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ پارہ 30واں ہے، 30واں پارہ، اور وَالضُّحَا سے پہلے کی جو سورت ہے، سورہ وَالضُّحَا سے پہلے کی، اس سورت کے مختلف نام ہے۔ ایک سورت کا نام ہے سورہ واللیل، شروع ہوتی ہے واللیل اذا یغشی سے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، تو چونکہ واللیل سے شروع ہوتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو یاد رکھنے کے لیے اس کا نام واللیل رکھ دیا، سورۃ اللیل۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورہ الصدیق بھی ہے، الصدیق، اور اس سورت کا نام الصدیق اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو، مقام کو، مرتبہ کو، افضلیت کو بیان کیا ہے۔ یہ سورت شروع سے لے کر اخیر تک درمیان کی چند آیتوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے لیے بیان فرمائی، اس کے علاوہ پوری کی پوری سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ایک بات بتاتا چلوں کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا، یا یوں کہیے کہ گھر سے باہر رہنے والے افراد میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی 7 دکانیں تھے ریشم کے کپڑے کی۔ کتنی دکانیں تھیں؟ 7 دکانیں تھے ریشم کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین میں اتنا اونچا مقام رکھتے تھے کہ جس کی گارنٹی دے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ صرف مکہ والے، نہ صرف حجاز والے، بلکہ باہر والے بھی اس تاجر کو اپنا مال قرضے پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اتنے بڑے بزنس مین تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 7 دکانیں ریشم کی دکانوں کی تھیں، اور اس وقت ان کے پاس پیسہ تھا 40,000 درہم، اس دور کا 40,000 درہم۔ جب ایمان لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلقے کے، اپنے دوستوں کے، جتنے دوست تھے، ساتھی تھے، ان دوستوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے اور ان کی دعوت دینے سے پہلے دن انہوں نے 6 آدمی مسلمان بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یا رسول اللہ، آج کے میرے ایک دن کی محنت ہے یہ، جس میں کون کون ہے؟ جس میں حضرت طلحہ بھی ہے، جس میں حضرت عثمان بھی ہے، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ یہ وہ اشخاص کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی، یہ وہ آدمی ہے۔ اور 7 کے قریب
وہ غلام ہے، وہ غلام کہ جن کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کا آقا ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو ان کی قیمت سے بڑھ کر خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا تھا۔ ایسے 7 غلام تھے۔ انہی غلاموں میں سے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا مالک، ان کا ماسٹر جس قدر ان کے ایمان لانے کے بعد سختی کرتا تھا، اس سختی کی تاریخ اگر پڑھنی ہو تو اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھیے۔ میری زبان میں تو اتنی جرت نہیں ہے، نہ میری زبان نہ میری حالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہونے کے بعد ان کا کافر آقا کس قدر تکلیف دیتا تھا۔ اس کے گلے میں پٹا لگا دیتا تھا، رسی باندھ دیتا تھا، اور مکہ کے نوجوانوں کو بلا کر کہتا تھا بلال کو مکہ کی گلیوں میں پتھریلی زمین پر گھسیٹو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں باندھ کر، ہاتھ باندھ کر، ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے نوجوانوں کے اور بچوں کے ہاتھ میں وہ رسی دے دیتا تھا کہ بلال کو گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے تم گلی میں لے جاؤ، اور اس طرح بلال کو پتھریلی زمین پر گھسیٹو تاکہ چھوٹے چھوٹے کنکر سے اس کا وجود لہو لہان ہو جائے اور زخمی ہو جائے۔ عین دوپہر کے وقت میں حضرت بلال کو نیچے ریت ہوتی تھی، نیچے گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر اتنا بڑا بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اس طرح ہو سکتے تھے نہ اس طرح ہو سکتے تھے، کسی طرح ان کو چین نہیں آتا تھا۔ منہ پر سیدھا سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی، نیچے گرم زمین، گرم بالو ہے، اور اوپر سے آسمان جو ہے وہ آگ اگال رہا اور سورج آگ اگال رہے، اور جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہو جاتے تھے، ان کا آقا ان کو چھوڑتا نہیں تھا۔ کہتا تھا بلال تمہیں معافی مل سکتی ہے، ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ تم نے محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمہ کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جان سے جا سکتا ہوں، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی جان کو اپنے جسم سے چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس اسی یہ نعرہ لگاتے تھے، احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ ساری دنیا کو میں چھوڑ سکتا ہوں، سارے اپنے مفادات چھوڑ سکتا ہوں، ساری اپنے عیش و عشرت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے ساتھ جو میں نے تعلق نبھایا، اس تعلق کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مالک کے پاس آتے ہیں، بلال بیچنا ہے؟ کہا تمہارے پاس خریدنے کی جرت نہیں ہے۔ کہا نہیں، بتاؤ کیا دو گے تم؟ غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، اور اس زمانے میں اس طرح کے غلاموں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ غلاموں کی قیمت ہوتی تھی رنگ کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، جو رنگ کا آلہ ہو، ستھرا ہو اور جو مضبوط ہو، اس کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج کل ہماری گاڑی والوں، گاڑی کی ہم قیمت لگاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کہاں مرسیڈس اور کہاں بی ایم اور کہاں ٹویوٹا اور کہاں مازدا اور کہاں پولو اور کہاں فیٹ اور کہاں سکوڈا۔ اب تو سکوڈا کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، میں بیچنے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ بہرحال سکوڈا پھر سکوڈا ہے، بی ایم پھر بی ایم ہے۔ تو عرب کے نوجوان سفید ہوتے تھے، تگڑے ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، اس کی قیمت کچھ اور ہوتی تھی، اور جو باہر سے آتا تھا، فارنر ہوتا تھا، رنگ کا کالا ہوتا تھا، بوڑھا ہوتا تھا، اس کی قیمت کچھ اور ہوتی تھی۔ مالک نے کہا تم بلال کو کیوں خریدتے ہو، کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بھیج دو۔ انہوں نے کہا بلال کی قیمت یہ ہے کہ اس جیسے 2 عرب کے غلام لوں گا، 2 عرب کے مضبوط نوجوان غلام لوں گا ایک کے بدلے۔
اور پلس اس کے اوپر سے اتنے 1000 درہم لوں گا، تب جا کر میں بلال کو تمہارے ہاتھ میں بیچتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سودا سن رہے ہیں کہ یہ بیچنے کے لیے تیار ہے مگر اس کے بدلے یہ چیز مانگتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا کہ تم دنیا کو دیکھتے ہو، میں بلال کے دل کو دیکھتا ہوں، یہ تو تم نے بلال کی قیمت تھوڑی لگائی ہے، خدا کی قسم جتنے میرے پاس پیسے ہیں اگر لگا دیتے تو ابو بکر صدیق سارے پیسے دے کر بھی بلال کو خریدنے کے لیے تیار تھا۔ یہ تو تم نے صرف دنیا کے چند ٹکے مجھ سے مانگے ہیں اور چند ٹکوں سے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، خدا کی قسم جتنا ابو بکر کے پاس مال ہے اگر تم سارا مال بھی مانگتے تو میں سارا مال دے کر بھی بلال کو خریدنے کے لیے تیار تھا۔ خرید لیا گیا بلال، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا جو ہے گرویدہ اور آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کا چاہنے والا یہ بلال میں خرید کر لایا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اب بلال کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے بلال کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا، فری از اے فری مین ناؤ۔ یہ خبر مکہ مکرمہ میں پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو جب پتا چلا، ان کے ابا کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام تھا عثمان اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ وہ بعد میں چل کر فتح مکہ کے بعد مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے مرنے سے پہلے اللہ نے انہیں ایمان دے دیا۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام میں ابو بکر کی ایک اور فضیلت یاد رکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابہ میں 1,24,000 ہے، 2,64,000 ہے، 124,000 ہے یا 244,000 ہے، جتنے بھی صحابہ اور صحابیات ہیں ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہیں کہ جن کا ابا مسلمان، خود مسلمان، ان کا بیٹا مسلمان اور ان کا پوتا مسلمان ہے۔ ایک گھرانے میں 4 مسلمان اور چاروں مسلمان صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، چاروں، ایسے صحابہ میں سے اور کوئی بھی نہیں کہ 4 نسل مسلمان ہو اور صحابی ہو۔ ہاں ایک ہی ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا بھی مسلمان، خود بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان اور ان کا بیٹا بھی مسلمان، پوتا بھی مسلمان۔ جب ان کے ابا کو پتا چلا، ابو قحافہ کو، کہ ابو بکر نے اتنی قیمت دے کر بلال کو خریدا ہے، تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہا ابو بکر مارکیٹ میں یہ بات چل رہی ہے کہ تم نے بلال کو خریدا اتنی قیمت دے کر، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا جی صحیح ہے ابا، بالکل صحیح ہے، میں نے خریدا اور بڑی قیمت دے کر خریدا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیری عقل پر بھی حیران ہوں، تو میرا بیٹا ہو کر ایسی جو ہے کمزور ڈیل کرتا ہے، ایسی کمزور بزنس ڈیل۔ اگر تجھے خریدنا تھا تو کوئی مضبوط توانا جوان خریدتا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی تو تمہاری مصیبت کے وقت وہ تمہاری مدد کرتا، کوئی مضبوط نوجوان غلام خریدتا، تگڑا موٹا غلام خریدتا، کوئی آلہ جو ہے خریدتا تاکہ ضرورت کے وقت تمہیں کام آئے، کوئی 2-4 آدمیوں کے بیچ میں کوئی بات کرنی ہو تو وہ بولے تو اس کی بات کو قابل قبول بھی ہو۔ یہ تم نے بلال کو خریدا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جواب سنیے، فرمایا میں نے اپنے فائدے کے لیے بلال کو نہیں خریدا ہے، میں نے تو اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے بلال کو خریدا ہے۔ ان کا جواب سنیے، فرمایا نا ابا، بلال کو خریدنے میں ہرگز میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس سے میں اپنا کوئی فائدہ اٹھاؤں، میں نے تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندے بلال کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا ہے۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، وہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ کیا ہے پیغام؟ سننے والا پیغام ہے، اور اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ فرمایا ابو بکر نے یہ جو غلام خریدا ہے اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہے۔ اللہ اس خریدنے کے بدلے 2 انعام دیں گے، 2 انعام۔ ایک انعام پہلے آیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ابو بکر کو اتنا دے گا کہ ابو بکر خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے، ابو بکر کو خوش کر دیں گے۔ اور دوسرا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو، ابو بکر کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ وہ جہنم کی پہلے اللہ نے تفصیل بیان کر دی، وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی، جہنم کی آگ ایسی ہوگی، جہنم کی آگ ایسی ہوگی۔ فرمایا اس آگ سے کون بچے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، اتقا، جو انسانوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تمام مفسرین کا، تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ اب آئیے دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں۔ وہاں ہم نے یہ پڑھا 26ویں پارے میں کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا اعزاز ان کا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں، سورۃ الصدیق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بتایا نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ معلوم ہوا کہ پوری امت میں، بلکہ خدا کی پوری مخلوق میں، تمام کے تمام مخلوق میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بلند و بالا درجہ رکھتے ہیں۔ اور دوستو 1400 سال سے سنیت کا یہی مفہوم ہے اور سنیت کا یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام اگر ہے تو کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے قرآن مجید کی 2 آیت ملا کر آپ کو بتا دیا، اللہ کے یہاں سب سے بلند و بالا مرتبہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اور سورۃ اللیل میں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، لہذا معلوم ہوا اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ آئے وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ میں نے یہ مضمون چھیڑا کیوں ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اگلی گفتگو کا آغاز یہاں سے آگے بڑھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کہی نا کہ اہل سنت والجماعت تمام سنیوں کا 1400 سال سے سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے سے منحرف ہے، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا وہ کیا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں ہو سکتا، اسے ہم سنی نہیں کہیں گے۔ سنی وہ ہیں جو 1400 سال سے مسلمانوں کے اس متفقہ عقیدے پر کھڑا ہے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بلند و بالا مرتبہ اگر ہے کس کا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یعنی صرف چند آدمیوں کا یہ عقیدہ ہے یا پوری مسجد کا ہے؟ تو اگر میں پوچھتا ہوں تو ساری مسجد تو بولے نا کہ ایک دفعہ نام ہی تو لے لیں، شاید یہ نام لینا اور یہ اعتراف کرنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پسند آ جائے اور اللہ ان کی برکت سے ہماری مغفرت کر دے۔ تو بتا دیں بھائی سب سے افضل ترین مخلوق بعد النبیین والمرسلین، نبی اور رسولوں کے بعد کون ہے؟